بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جسیم مسعودی صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وقال عليه الصلاة والسلام إن أقل ساكن الجنة النساء وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم پردے میں بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں، ہم سب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے بھیجا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، فرمایا اے محمد جا کر اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور اپنی امت سے یہ عرض کر دینا کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے جو تمہارے اعمال سے سجتی اور سنورتی ہے، جتنے چاہو نیک عمل کر کے اپنی جنت کو سجا لو اور سنوار لو۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے جنت کے سجانے کا اور سنوارنے کا اور جنت کی محنت کرنے کا۔ ایک چھوٹا سا عمل
جو انسان کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے بہت ہی کم کاموں پر اور بہت ہی مختصر کاموں پر آپ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چند کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ چند کام کر لو، اللہ تمہیں اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا کہ اللہ فرمائے گا جا میری بندی، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن دروازوں سے جانا چاہتی ہے داخل ہو جا، لیکن صرف چند کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ جو بھی عورت صرف 3 کام کر لے، آپ نے 3 کاموں کا حکم دیا اور 3 کاموں کے بارے میں بتایا کہ عورتیں صرف یہ 3 کام کر لیں، جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ پہلی چیز، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام ہو، چاہے جتنا کام ہو، جتنی مشغولیت ہو، جتنی مشقتیں اور دشواریاں ہوں، لیکن جب عہد کر لیا اللہ میری نماز اب کبھی نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد سے پھر نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ جو عورت بھی 5 وقت کی نماز کی پابند بن جائے، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اللہ اتنا بڑا انعام دے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورتیں نماز کی پابند بن جائیں، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائیں، تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہ نماز ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس سے اللہ دنیا میں بھی بڑے بڑے انعامات دیتا ہے، اور آخرت کا انعام جو ہے اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ مشقتوں سے نکال کر، تکلیفوں سے نکال کر ایک انسان کو یہ کہے جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ آج دنیا میں چاہے انسان سونے کے تخت پر سوئے، چاندی کے بستر پر سوئے، چاندی کے برتن استعمال کرے اور بیٹھے تو چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے، تخت پر بیٹھے، سونے اور چاندی کا تخت بنا کر بیٹھتا ہو، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا، ایک آرام اٹھانے والا انسان اور بہت مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، اور نہ جانے اس کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ اسے جہنم کی سیر کرا دو۔ صرف جہنم کی سیر، جہنم میں ڈالنے کا حکم نہ ہوگا، بلکہ یہ حکم ہوگا اسے جہنم کا دیدار کرا دو، اسے جہنم کی طرف گھما دو۔ اس شخص کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جس نے دنیا میں آرام ہی آرام دیکھا، مال کی فراوانی ہے، اسباب کی فراوانی ہے، تمام طرح کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، نہ مکان کی کمی ہے، نہ گاڑی کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ساری زندگی مال و دولت میں اس کی گزر گئی، لیکن اس کا حال یہ ہوگا جب قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا جاؤ اسے جہنم کی طرف گھما دو، گھمانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے جہنم میں دنیا میں کوئی آرام دیکھا ہے؟ وہ شخص جو سونے کے بستر پر سویا ہو، وہ شخص
جو سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہو، وہ شخص جس کے پاس نہ مال کی کمی نہ گاڑی کی کمی، جب اسے گھمایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کچھ آرام دیکھا ہے؟ اتنا آرام اٹھانے کے بعد، اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ عیش و آرام ہونے کے باوجود وہ شخص سے کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں آرام ہی نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں کی تکلیف کچھ نہیں، نہ یہاں کی مشقت کچھ ہے اور نہ یہاں آرام، یہاں کا آرام کچھ ہے۔ اصل تو آخرت کی تیاری ہے، اور یہ زندگی صبر و شکر والی زندگی ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے صبر کرے، شکر ادا کرے، وہی خوش نصیب ہے۔ مال ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، مال نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، مشقت ہے، صبر ہے، اور اللہ سے نعمت کی طلب ہے۔ کل ملا کے جو دنیا میں جو بھی جسے بھی آپ خوشحال سمجھیں، تو خوشحالی کے لیے اس کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی انسان خوشحال بننا چاہے دو چیزیں اس کو لازمی کرنا پڑے گا۔ جو خوش رہنا چاہتا ہے اسے دو چیزیں لازمی کرنی پڑے گی۔ ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا پڑے گا، تنگیوں پر صبر کرنا پڑے گا، کھانا کم پک رہا ہے تب بھی صبر کرنا پڑے گا، کپڑا کم مل رہا ہے تب بھی صبر کرنا پڑے گا، اللہ نے بیماری دی ہے بیماری پر صبر کرنا پڑے گا، اور جب اللہ نے نعمت دی ہے اور اپنی نعمت کا جب ہمیں احساس ہو اور اللہ کی نعمت کا احساس کریں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تو نے مجھے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، فلانے اور فلانے کے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا کا آرام نہ آرام ہے اور نہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف ہے، یہ چند روزہ ہے، سب کٹ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو آخرت کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ ہے کہ ایک شخص اتنا آرام اٹھانے کے بعد جب اسے جہنم کا دیدار کرایا جائے، جہنم کی سیر کرائی جائے، وہ شخص سے کہے گا اللہ میں نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو بال بچوں کی وجہ سے پریشان ہو، مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو، بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، نہایت تنگ دست ہو، مشقتیں اس کا گھر کر چکی ہو، مشقتیں اس کا ساتھی بن چکی ہو، تکلیف اس کا ساتھی بن چکی ہو، اور دنیا میں اس نے تکلیف ہی تکلیف دیکھی ہو، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ کہے گا جاؤ اسے جنت کی دکھا دو، جنت کی سیر کرا دو، جنت کا دیدار کرا دو۔ جب وہ شخص جنت کا دیدار کرے گا اور جنت دیکھے گا، صرف اندر داخل نہیں ہوگا، صرف جنت کا نظارہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا اے فلانے کیا تو نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی ہے؟ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جس نے کوئی آرام ہی نہ دیکھا ہو، وہ شخص سے کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھائی۔ جب یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ معنی نہیں رکھتی، یہاں کا آرام آخرت کے مقابلے میں کچھ معنی نہیں رکھتا، تو ہمیں تو اصل کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے جو ہمارا اصل کام ہے، اور جو ہماری اصلی زندگی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں آج اللہ چاہے جتنی لمبی عمر دے دے، لیکن ایک نہ ایک دن اس عمر کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ چاہے کسی کو 100 سال کی عمر دی جائے، کسی کو 200 سال کی عمر دے دی جائے، 300 سال کی عمر دے دی جائے، اور بہت سے انبیاء اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے 1000 سال کی عمریں دی، لیکن پھر بھی انہیں دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے
یا محمد اشما عشت فإنک میت واعمل ما شئت فإنک مجزی به واحبب من شئت فإنک مفارق واعلم ان شرف المؤمن قیام اللیل واستغناؤه وعزه استغناؤه عن الناس. یا محمد آپ جتنا جینا چاہیں اور اللہ سے چاہے جتنی لمبی عمر مانگنا چاہیں اللہ وہ آپ کو عطا کر دے، لیکن آپ کا انجام ایک دن یہی ہوگا کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اور ادھر حقیقت امت کو پیغام ہے، حضور کے ذریعہ اللہ امت کو پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں چاہے جتنی عمر حاصل ہو جائے لیکن تمہارا انجام موت ہے، تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِئٌ بِهِ، اور جو تم کرو گے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو یا اس سے بڑا ہو، جس کا تم شمار نہیں کر سکتے چاہے وہ ہو، جس کا تم شمار کر سکتے ہو چاہے وہ ہو، ہر چیز کا بدلہ اللہ قیامت کے میدان میں انسان کو ضرور دے گا. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اور جس سے چاہو محبت کر لو، اولاد سے، بیوی بچوں سے، دنیا کے جس انسان سے، دنیا کی جس چیز سے چاہو تو محبت کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن انجام اسے چھوڑنا ہے. مجھے اولاد سے بڑی محبت ہے، اپنے فلانے سے بڑی محبت ہے، دھماکے سے بڑی محبت ہے، لیکن جب موت آئے گی تو یہ سب کے سب کھڑے رہ جائیں گے اور کوئی بچا نہ پائے گا. اور جو آپ نے ہماری بلندی کا پیغام دیا، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ، اور ایک مومن کی شرافت اور ایک مومن کی بزرگی اس میں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں عزت کہاں سے ملے، کون سا کپڑا پہن لیں کہ لوگ ہماری خوب تعریف کریں، کتنا زیور لاد لیں کہ لوگ تعریف کریں. ارے بھیا ان کے تو بہت ہے، کانوں میں 4 ٹو پہنے رہی، گلوں میں اتنا ڈھیر پہنے رہی، ہاتھ میں تو کئی ٹو کنگن رہا. تو حضور نے فرمایا تمہاری شرافت بزرگی اور تمہاری عزت اس میں نہیں ہے، تمہاری شرافت، تمہاری عزت اور تمہاری بزرگی اس میں ہے کہ تم نماز کے پڑھنے والی بن جاؤ. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، ایک ایمان والے کی شرافت اور ایک ایمان والے کی بزرگی اور ایک ایمان والے کی بلندی اور ایک ایمان والے کی عزت اس میں ہے کہ وہ نماز تہجد کا پابند بن جائے، وہ تہجد کی نمازوں کا عادی بن جائے. لوگ کہیں گے ہم سے تو پنجگانہ نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی، فجر نہیں پڑھی جاتی، ظہر نہیں پڑھی جاتی، عصر نہیں پڑھی جاتی، عشاء نہیں پڑھی جاتی، مغرب نہیں پڑھی جاتی، تو ہم تہجد کیسے پڑھیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز ہمیں تلاش کرنی چاہیے اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی تلاش میں ہم لگیں. جن چیزوں سے ہماری عزت بڑھتی ہے، ہمارے اندر شرافت داخل ہوتی ہے، ہمارے اندر بزرگی داخل ہوتی ہے، ہمارا مقام بڑھتا ہے، انسان دنیا والوں کی نگاہ میں بھی بلند ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی بلند ہوتا ہے. ان چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن چیزوں سے دونوں جہان کی ذلتی اور رسوائی ہے. اگر ایک انسان یہ چاہے کہ ہم اپنے کپڑے کے ذریعے لوگوں پر روب ڈالیں اور اپنے کپڑے کے ذریعے بڑے بن جائیں، اپنے مکان کے ذریعے بڑے بن جائیں، مال کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں سے بڑے بن جائیں، اور اس انسان کے اندر اکڑ آ جائے، تکبر آ جائے، تو آپ نے فرمایا دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل اور بدتر انسان کوئی نہیں. ہماری بزرگی اور شرافت اللہ نے تہجد کی نماز اور پنجگانہ نمازوں میں رکھی. وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور آپ نے صفات بیان فرمائی کہ لوگوں سے لالچ مت کرو کہ لوگ ہم ان سے دوستی کریں گے ہمیں یہ مل جائے گا، فلانے سے تعلق بنا لیں گے یہ مل جائے گا. نہیں، ہمارے اندر لوگوں سے استغنائیت ہو، لوگوں کے مال کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہ ہو، لوگوں کے مال سے ہمارے دل میں کوئی لالچ اور حرص نہ ہو، لوگوں کے مال سے ہم بے نیاز ہوں. جب ہم لوگوں کی طرف سے نگاہ ہٹائیں گے تو اللہ کی قسم ہماری نگاہ آٹومیٹک اللہ کی طرف جائے گی.
اور جس کی نگاہ اللہ کی طرف جائے گی وہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا۔ خیر، یہ بیچ میں بات آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے مشقت میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے راحت اور آرام میں ہو، اللہ نے چاہے جتنا عیش و آرام دے دیا ہو، جتنا سامان دے دیا ہو، چاہے جتنا اچھا مکان دے دیا ہو، چاہے جتنے اچھے کپڑے اور تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہو، یا حد سے زیادہ آپ تنگیوں کا شکار ہیں، کوئی بھی انسان تنگیوں کا شکار ہے، نہ تنگی میں نہ آرام میں کسی بھی صورت میں 5 وقت کی نماز تو چھوٹنے ہی نہ پائے۔ اور اس اہتمام کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا، یہ اس نماز کے اہتمام کا بدلہ یہ ملے گا۔ اللہ فرمائے گا جا، جس جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، لوگوں پر دہشت ہوگی، لوگوں پر خوف طاری ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، آگ انہیں جھلسا رہی ہوگی، پسینے سے تالاب اور نہریں بن چکی ہوں گی، اس وقت انسان اس میں غوطہ لگا رہا ہوگا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو بھی عورت یا جو بھی مرد ان خوش نصیبوں میں سے بننا چاہتے ہیں، اسے چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے۔ آج اللہ نے تمام طرح کی فراوانی دی ہے، تمام طرح کے اسباب دیے ہیں اور تمام طرح کی چیزیں مہیا ہیں، اور بالخصوص عورتوں کے لیے نہ گھر سے باہر جانا کمانے کے لیے، نہ دھمانے کے لیے، نہ کاروبار کرنا ہے، نہ فلانے کے پاس جانا ہے، صرف گھر میں رہنا ہے۔ گھر کے کام کو دیکھنے اور بھالنے کے بعد، بچوں کی پرورش اور تربیت کے بعد، بچوں کی دیکھ ریکھ کے بعد، اتنا وقت تو ہر عورت کے پاس بچتا ہے کہ وہ نمازیں ادا کر لے۔ اتنا وقت تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے کہ کچھ وقت وہ قرآن کے لیے نکال لے۔ اتنا وقت تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے کہ چند منٹ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کر دے۔ اتنا وقت تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، چاہے جتنے کام ہوں، چاہے جتنا بڑا بوجھ ہو، لیکن ہر شخص کے پاس اتنا وقت ہے۔ جو وقت فرصت ہونے کے بعد ہم موبائلوں میں دیتے ہیں، اس وقت کو نماز میں لگائیں، اس وقت کو ذکر میں لگائیں، اس وقت کو اپنی اماں اور ابا اور اپنے بھائیوں کی غمگساری، غمخاری، مدد کرنے میں لگائیں۔ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے عبادات کریں۔ جیسے میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارے مکان میں ٹائلز لگی ہے تو اور اچھی لگ جائے، مکان میں پٹی ہوئی ہے تو اور اچھا اس میں پینٹ ہو جائے، مکان میں پلسٹر نہیں ہے تو پلسٹر ہو جائے، پلسٹر ہے تو پینٹ اور پٹی ہو جائے۔ ہماری یہ سوچ اور خواہش ہوتی ہے، اور یہ کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر انسان کی، زیادہ تر لوگوں کی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی فکروں میں کم ہیں، آخرت کی فکروں میں زیادہ ہیں۔ تو جیسے انسان کو دنیا کی فکریں ہوتی ہے، ویسے یہ فکر ہو جائے آج میں نے سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدی پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، اللہ نے جنت میں ایک درخت لگا دیا، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اور پڑھوں، میں 100 دفعہ پڑھوں۔ اللہ نے جب 100 دفعہ جنت میں ایک باغ لگا دیے، کھجوروں کا درخت لگا دیا، تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اب میں 100 دفعہ اور پڑھ لوں تاکہ جنت اور سج جائے، سنور جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی تو اگلے وقت میں یہ خیال اور یہ خواہش ہو کہ 2 رکعت اور اضافے کے ساتھ پڑھ لوں تاکہ جنت میں محل بن جائے۔ ہماری خواہش جہاں دنیا کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کے بارے میں بڑھانا پڑے گا، تبھی ہمارے لیے دنیا میں بھی سرخ روئی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روئی۔
دونوں جہان کی سرخ روئی کے لیے ہمیں ان کاموں کو کرنا پڑے گا۔ اور نماز ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اللہ سے جو مانگنا چاہے، اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کرے، اللہ ساری چیزوں کو مہیا فرما دے۔ چاہے وہ خطرے کا موقع ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، تنگی کی گھڑی ہو، بیماری کا موقع ہو، جس بھی موقع پر جس بھی چیز کے لیے انسان اللہ سے سوال کرے، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سارہ علیہ السلام کا نام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ بہشتی زیور ایک ایسی شاندار کتاب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری باتیں اس میں ذکر کی گئی کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، دن میں کیا کرنا چاہیے، رات میں کیا کرنا چاہیے، کیسے پکانا چاہیے، گھر کا نظام کیسے دیکھنا چاہیے، کن موقع پر کیا کرنا چاہیے، موت اور زندگی اور پیدائش اور تمام باتوں کو کوشش کی گئی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ذکر کرنے کی۔ دنیا کے تمام روزانہ پیش آنے والے تمام مسائل کو پیش کیا گیا ہے اور حضور کی زندگی کو نکھارا گیا ہے، بکھیرا گیا ہے، حضور کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور حضور کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی بچیوں کا اور انبیاء کی بیویوں اور بیٹیوں کا بہت سے واقعات اس میں ہیں جو ہمارے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ اسی کتاب میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ کا مکان تھا۔ اس بادشاہ کی جب بستی آئی، اس بدبخت اور کمبخت سے کسی نے خبر دی کہ تیری حکمرانی میں اور تیری حکومت میں ایک بیوی بڑی خوبصورت آئی ہے، ایک عورت جو اس بستی سے گزر رہی ہے نہایت خوبصورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دین کی بہن ہے۔ بیوی اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ ظالم بادشاہ، اس کا دستور یہ تھا کہ وہ شوہروں کو قتل کر کے بیویوں کو اپنی باندی اور غلام بنا لیا کرتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے دین کے اعتبار سے۔ آپ نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ ابھی مجھے قتل کر دے گا اور ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کرے گا۔ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میری بات جھوٹی مت کر دینا، اور ویسے بھی تم دین میں میری بہن ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں اور تمام ایمان والے والیاں بہن بہن ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، چاہے اس ملک کا ہو، دوسرے ملک کا ہو، کسی تیسرے ملک کا ہو، دنیا کے جس گوشے میں ہے اس نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ نے اسے ایمانی دولت دی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑوا کر بلوایا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کی نیت بری ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس کی نیت بری ہے، خراب ہو چکی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ اگر میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی اور ہمیشہ اپنی عزت و آبرو کی بچانے والی ہوں
تو اس کافر کا مجھ پر قابو نہ چلنے دیجیے۔ وضو کیا، یہ ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، یہ ہر ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے۔ جو بھی دقت پیش آئے، کسی چیز کی فراوانی ہو تو اللہ کا نماز ادا کر کے شکریہ ادا کرے، مشقت پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، نہ ملے پھر پڑھے، میری نماز میں کمی تھی اس لیے نہیں ملا، پھر پڑھے، میری نماز میں کمی تھی اس لیے نہیں ملا، اب پڑھتی ہوں اور اچھی طرح سے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے نواز دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا جب انسان یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور جب مانگنے والے کو یقین ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا ملے گا اور ہماری دعا کیا سنی جائے گی تو اللہ اس دعا کو رد بھی کر دیتا ہے۔ ہر مانگنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب نماز پڑھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ یہ میرے اوپر قابو نہ پانے پائے، اللہ نے اس ظالم بادشاہ کا ایسا حال کیا کہ وہ زمین سے چپک گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا، پھڑپڑانے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا، معافی مانگنے لگا کہ اللہ کے بندی مجھے معاف فرما دے، ایسی حرکت میں اب نہیں کروں گا۔ جب نہایت خوشامد کرنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ایک عورت، یہ ایسی عورت ہے، اس عورت کی وجہ سے یہ مر گیا، لوگ مجھ پر ہی الزام لگانے لگیں گے۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا فرما دیتا ہے، وہ ظالم بادشاہ پھر اپنے ارادے سے باز نہیں آتا اور وہ آپ کی بے عزتی اور بے آبروئی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں، اس کا حال پھر وہی ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنی بری نیت سے آپ کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کی دعا سنی اور قبول فرمائی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام دیا کہ جو بھی ایمان والا اور اسلام والا مسلمان جو بھی اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور سنے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ کوئی ضرورت پیش آئے نماز پڑھو، بیماری آئی نماز پڑھو، دکھ آیا نماز پڑھو، تنگی آئی نماز پڑھو، مصیبتیں آئی نماز پڑھو، اور اللہ نے کوئی انعام دیا تو شکریہ ادا کرو نماز پڑھ کر۔ غرض اس کے اچھے ہونے کی دعا کی، اور 3 مرتبہ ایسا ہوا، بعد میں جھلا کر کہنے لگا تم کس مصیبت کو لے کر میرے پاس آئے ہو، اسے رخصت کر دو۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اس نے ظلم سے باندی بنا رکھا تھا، قبطیوں کی قوم سے تھیں اور اسی طرح خدا نے ان کی عزت بھی بچا رکھی تھی، خدمت کے لیے ان کے حوالے کیا۔ اللہ نے عزت و آبرو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے روانہ فرما دیا۔ نماز ایسی دولت ہے، جو چیز انسان اس کے ذریعہ حاصل کرنا چاہے اللہ اسے اس چیز سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اور دوسری صفت آپ نے 3 کام بتلائے، ان میں سے پہلا کام پنجگانہ نمازوں کا اہتمام، کہ 5 وقت کی نماز کو خوب پابندی سے پڑھنے والی، اور دوسری چیز جو بیان فرمائی وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ جب عورت اپنی عزت و آبرو کی محافظ بن جائے، جب عورتیں اپنی عزت و آبرو کی خود حفاظت کرنے والی بن جائیں، جب عورتیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بن جائے، ان کی آنکھوں میں شرم ہو،
ان کے اندر غیرت اور شرم ہو، ان کے اندر حیا ہو، وہ گھر سے باہر نکلنے میں اپنی بے عزتی اور شرم اور عار محسوس کرتی ہوں، بلا ضرورت گھروں سے نکلنا ایک بوجھ سمجھتی ہوں اور بلا ضرورت کے گھروں سے نہ نکلتی ہوں، وہ شرم و حیا کو اپنا زیور بنا کر چلتی ہوں۔ شرم و حیا جب ان کا زیور بن جائے اور شرم و حیا کی پیکر بن جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جس جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ شرم و حیا پر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شرم و حیا بڑی مشہور ہے، آپ نہایت شرم و حیا والی تھی، کسی بھی چیز کا حضور سے اپنے ابا جان سے سوال بھی کرنا چاہتی تو ان کی ہمت نہ ہوا کرتی تھی، اور یہ صفت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر بھی ایسی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے اندر اتنی شرم تھی کہ ایک کنواری لڑکی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کیا شرمائے گی، آپ کو اس سے بھی زیادہ کہیں شرم تھی۔ ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا کہ شرم و حیا سے تمہارا مقام بڑھتا ہے، شرم و حیا سے بھلائی انسان کے اندر آتی۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا تو صرف خیر ہی خیر لاتی ہے۔ شرم و حیا خیر کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے، شرم و حیا انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہ جانے کتنی خواتین اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، نہ جانے کتنی بچیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور گھر سے نکلتے ان کے اندر کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہو جاتی ہے۔ ایسے کارنامے اور ایسے واقعے پیش آتے ہیں کہ سن کر زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، یہ زمین بھی ہل جاتی ہے اور آسمان بھی لرز جاتا ہے۔ ایک وہ خاتون جو گھر میں رہنے کی عادی ہو اس میں، اور ایک وہ عورت جو بازاروں میں ٹہلنے کی عادت ہو اور بہانے سے گھروں سے نکلنے کی عادت ہو، آج ایک سامان لے کر آئی ہے، کل اسے واپس کرنے جائے گی، اسے بدلنے جائے گی، پھر آئے گی، وہ پسند نہیں آیا تو پھر اسے بدلنے جائے گی۔ پتہ چلا آج ایک بچے کو لے کر آ رہی ہے، کل دوسرے بچے کو لینے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا آفت آ چکی ہے۔ اور شادی بیاہوں کا موقع دیکھ لیا جائے تو وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پردے کی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، اور شرم و حیا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اتنا میک اپ، اتنی لپسٹک اور بال کھلے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے کہ انسان دیکھنا نہ چاہے پھر بھی اس کی نگاہ پڑ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو عورت شرم و حیا کو اپنا زیور بنا لے، اللہ قیامت کے دن اس سے کہے گا جنت کے جس دروازے میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جاؤ۔ تو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ کا موقع ہے، چاند رات کا دن ہے، چاند آج دکھا ہے، حضور کے پاس آتی ہیں، حضور نے پوچھا ہے فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتی۔ حضور نے پھر پوچھا ہے فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہماری ہر ماں بہن کو ایسی شرم، ایسی حیا عطا فرما دے، اور ہر بری نظر والے سے ہر خاتون کی، ہر مسلمان عورت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یا رسول اللہ دل میں خیال تو آیا کہ چاند دیکھوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ آج پہلی کا چاند ہے، آج ہی چاند نکلا ہے، اور چاند دیکھنے کا رواج مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے، مرد حضرات ہی چاند دیکھتے ہیں، عورتیں تو صرف عیدی کا چاند دیکھتی ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا آج پہلی رات کا چاند ہے، تمام مرد چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے اور تمام لوگ چاند کو دیکھیں گے، ان کی نگاہیں چاند پر جائیں گی، اور جب میں چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھوں گی تو یا رسول اللہ میری نگاہ اور ان مردوں کی نگاہ چاند پر اکٹھی ہو جائے گی۔ فاطمہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی مرد کی نگاہ اور فاطمہ کی نگاہ ایک چاند پر اکٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ دیکھنے کی بات نہیں ہے، چہرہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ جہاں اٹھے وہاں کسی مرد کی نگاہ نہ اٹھے، جہاں کسی مرد کی نگاہ اٹھی ہے وہاں فاطمہ کی نگاہ نہ اٹھے۔ بات اس بات کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کھڑکیوں سے ہم جسے چاہیں دیکھیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ مہمان کوئی آ جاتا ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا ہوا بھیا بتا دیتا نہیں، کسی کے جاننے کی، کسی مرد کے بارے میں تحقیق کرنے کی ہمیں کیا پڑی؟ جو آیا ہے فلانے کے ابا موجود ہے وہ دیکھیں گے، فلانے کے ابا کے پاس آئیں گے وہ اپنا ملیں گے، ہمیں جھانکنے کی دیکھنے کی کیا ضرورت؟ ہماری آنکھوں میں اتنی غیرت اور اتنی شرم ہونی چاہیے، اور آنکھ ہی ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ۔ جب اللہ اس آنکھ کی حفاظت عطا فرماتا ہے لوگوں کو، وہی انسان اور وہی آدمی ایمان کی حلاوت اور لذت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جسے اللہ آنکھ کی حفاظت کرنا دے دے وہ سمجھ لو ایمان کی حلاوت پا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں جائیں گی تمام ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں گی، کسی کا کپڑا دیکھا رہے بہت اچھا لگت رہا بھیا، اور پوچھے بھی لگی ہیں بے تکلف کہاں سے لیا ہو بھائی نہیں، کتنے کیا بھائی نہیں، ہموں کو لیا ہموں جب۔ تمام طرح کی خواہشیں اس بات سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ دیکھنے سے انسان کی خواہشات بڑھتی ہے، نگاہوں کے اٹھنے سے اور چیزوں کے دیکھنے سے اور چیزوں سے متاثر ہونے سے انسان کی خواہشات بڑھتی ہے۔ اپنی خواہشات کے کم کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور شرم اور حیا اور غیرت کی بات بھی یہی ہے کہ ایک خاتون ایک مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ ہم کسی کو دیکھنا عیب نہیں سمجھتے، لیکن یہ دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کا بہت بڑا تیر ہے۔ اسی دیکھنے سے ہی تمام طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضور کا دوسرا پیغام جو آپ نے دیا بہت بڑا پیغام ہے، وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ عورت قیامت کے میدان میں اللہ اس سے فرمائے گا اے فلانی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اسی طرح آپ نے تیسرا پیغام دیا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، جب ایک عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرنے والی بن جائے، ایک عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، ایک عورت اپنے شوہر کے کہنے پر چلنے والی بن جائے، وہ گھر سے نکلنے کو منع کرتا ہے اس کے پاؤں رک جائے، وہ کہیں جانے سے منع کرتا ہے وہ رک جائے، وہ فلانے کام سے منع کرتا ہے رک جائے، اگر عبادت نماز اور تلاوت سے منع کرتا ہے، جو چیزیں فرض ہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، جو چیزیں اللہ کی ذمہ داری ہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تب تو اس میں اس کا کہنا نہیں ماننا۔ لیکن جو چیزیں ہم پر فرض بھی نہیں ہیں، صرف ہم اپنی چاہت کے لیے، اپنی لذت کے لیے، اپنے شوق کے لیے اگر جو کام کرتے ہیں اس کام میں شوہر منع کرتا ہے تو اس کام میں رکنا اور باز آ جانا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ،
جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی بات نہیں ماننی، چاہے اماں ہو، چاہے ابا ہو، چاہے بھائی ہو، شوہر ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، پیر ہو اور ولی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے اس بات کو کسی کا نہیں ماننا۔ گناہ کا کام اگر کوئی کروائے تو اس گناہ کے کام میں کسی کی بات نہیں مانتی، چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار بن جائے، اپنے شوہر کی بات ماننے والی بن جائے، اپنے شوہر کی پیروی کرنے والی بن جائے، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ کم عورتوں کو دیکھا۔ ان اقل ساکنی الجنہ النساء، ان اقل ساکنی الجنت النساء، حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ عورتوں کی تعداد ہے، سب سے زیادہ جو تعداد کی کمی ہے جنت میں وہ عورتوں کی کمی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں فقیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں عورتیں کم کیوں جائیں گی اور جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ان کے دو بہت بڑے گناہ ہیں، ان کا دو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ کی ناشکری اس بات کی اللہ نے چاہے جتنا دیا ہو زیادہ کے لیے پریشان رہتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں کچھ ملا ہی نہیں۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتی، اس کا بے جا استعمال جہاں کرتی ہیں اللہ کی نافرمانی بھی اس کے ذریعے کرتی ہیں، اور دوسرے اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ حضور نے خود یہ الفاظ بیان فرمائے کہ ایک عورت اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، ساری زندگی مشقت اٹھاتا ہے، بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے، بیوی کے خرچے اٹھاتا ہے، بیوی کی ہر بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، لیکن اگر ایک چاہت ان عورتوں کی پوری نہ ہو تو یہی کہتی ہیں آج تک تم سے ہم دیکھا گا، آج تک تمہارے کی ہم دیکھا گا، جب سے آواز جھنجھوائے کے تو رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی ایک ان کی چاہت پوری نہیں ہوتی تو یہی کہتی ہے میں نے آج تک تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ ان کی تعداد جہنم میں جانے کی دو بہت بڑی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، اور ان دو وجہوں پر آپ دھیان دیں اور تین کاموں کو لازمی کریں۔ تین کام کرنے کے وہ ہیں کہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام، اپنی عزت کی حفاظت، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، بلا ضرورت بازاروں کو نہ جائیں، بلا ضرورت ادھر روز آنے جانے کا معمول نہ بنائیں۔ روز آنے جانے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو انسان کو گھر سے نکلے بغیر چین ہی نہیں ملتا۔ بعضی عورتیں ایسی ہیں کہ جب تک نقاب اور جھول نہ اٹھائیں انہیں چین ہی نہیں آتا، اور جس دن نہ جائیں تو گھر میں طوفان آ جاتا ہے۔ یہ نکلنے کی عادت بہت بری عادت ہے، بازاروں میں جانے کی عادت بہت بری عادت ہے۔ کوئی سب سے ضرورت ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے تمہارا شوہر نہیں لا سکتا اور وہ اجازت دیتا ہے تب جاؤ۔ کوئی بیمار ہے، کوئی اپنا خاص اور قریبی ہے تب جاؤ، کسی کی مٹی ہو گئی تب جاؤ، شادی بیاہوں میں کوئی خاص ضرورت پڑے تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جاؤ، کوئی خاص چیز خریدنے کی ہے تب جاؤ۔ تو اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے شوہروں کی تابع داری، یہ تین کام تو کرنے کے ہیں اور دو کام بچنے کے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی سے باز آ جائیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اللہ کی قسم شکریہ ادا کرنے والی بن جائیں گی۔ آپ کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آپ خوش رہیں گی تو آپ کا شوہر آپ کو اور خوش رکھنا چاہے گا، آپ اور چاہت کو پورا کرنا چاہے گا۔ لیکن نافرمانی کرنے سے فریقین میں ضد پیدا ہوتی ہے اور لڑائی کے جھمیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اصرار کرنے سے لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں، ضد کرنے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری اور صبر گزاری انسان کے اندر ہوگی تبھی وہ خوشحال رہے گا، کیونکہ ہر انسان کی خواہش اس کے مال کے اعتبار سے، اس کے مقام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کوئی لکھپتی ہے تو اس کی خواہش اسی اعتبار سے ہوگی، کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کی خواہش اسی کے اعتبار سے ہوگی، کوئی کمزور ہے تو اس کی خواہش اسی اعتبار سے ہوگی۔ ہر انسان کی خواہشیں اسی کے مقام کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو انسان چاہے جس مقام کو پہنچ جائے لیکن اس کے گھر میں اصرار اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں بڑی بڑی ہیروئنیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میاں اور بیوی کی پٹری نہیں کھا رہی ہے۔ فلانے ہیرو ہیں، فلانے ہیروئن ہیں، خود ہیروئن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود گن نہیں سکتی، اور اس کے شوہر کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود گن نہیں سکتا، لیکن اتنا مال ہونے کے بعد بھی میاں اور بیوی کی پٹری نہیں کھا رہی۔ پتہ چلا فلانے نے فلانے کو طلاق دے دی، فلانے ہیرو نے فلانے کو طلاق دے دی۔ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، دنیا میں نہ جانے کتنے افراد ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپس کی نہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اور آپسی نہ اتفاقی کی وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا اور ویران ہو گیا۔ جب عورتیں شوہروں کی بات مان کر چلتی ہیں، ضد نہیں کرتی اور ان کی اطاعت کر کے چلتی ہیں، تو اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے اور اس گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ناشکری سے باز آئیں، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اچھا مکان ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جھوپڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جانے کتنے افراد ہیں جو ٹھنڈی کی وجہ سے وہ ٹھٹھر کر مر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے افراد ہیں جو بارش میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے افراد ہیں دھوپ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور وجہ کہ ان کے پاس ایسا مکان نہیں جو گرمی کو برداشت کر سکے، ایسا مکان نہیں جو سردی کو برداشت کر سکے، ایسا مکان نہیں جو بارش کو برداشت کر سکے۔ ہمارے پاس تو اللہ نے بہترین مکان دیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے اوپر ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی سے نیچے ہے، 4 سے اوپر ہے 4 سے نیچے ہے۔ اوپر والوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہی نہیں چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزوروں کو دیکھنا چاہیے، تب ہمارے دل میں ہوگا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ کسی غریب کے گھر جائیں، وہاں جانے کے بعد واپس آئیں، ارے باپ رے وہاں تو بیٹھے ہی نہیں جاتا، اتنی گرمی کہ پنکھوں ٹھیک سے نہیں چلتا، پنکھا رہا ہی نہیں۔ تو ایسے افراد ہیں جہاں نہ لائٹ کا انتظام، نہ پنکھے کا انتظام، نہ ان کے پاس صحیح مکان ہے، اور اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اچھا مکان بھی ہے جو سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، ایسا مکان ہے جو گرمی سے حفاظت کر سکتا ہے، ایسا مکان ہے جو بارش سے حفاظت کر سکتا ہے، اور گھروں میں پنکھے، ایسیاں، تمام طرح کے انتظامات ہیں، پھر بھی آدمی کو یہی پریشانی کہ یہ چیز مل جائے بس۔ تو یاد رکھنا، چاہے جتنی اونچائی پر انسان پہنچ جائے، جب تک یہ 2 چیزیں نہ آئیں گی کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری اور مصیبتوں کے ملنے پر صبر، جب تک انسان کے اندر نہ جائے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ ارب پتی اور ملینوں ڈالر کا مالک ہو جائے لیکن وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ خوشحالی کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، اور انسان کی زندگی میں اونچ نیچ اور کم زیادہ لگا ہی رہتا ہے۔
اس لیے جو بتایا گیا 3 کاموں کو لازمی کریں، پنجگانہ نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بنیں، اور اپنے شوہروں کی تابعدار فرما بردار بنے۔ ہر شوہر نہ لڑاکو ہوتا ہے، نہ ہر عورت لڑاکو ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ٹن پن گھر میں لگا ہی رہتا۔ ان سب چیزوں سے بچیں، ان سب جھمیلوں سے بچیں۔ تھوڑی تھوڑی بات پر نا اتفاقی گھروں میں نہ پیدا ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر نا اتفاقی نہ ہو۔ یہ شوہر کو بیوی کی صورت میں جو اللہ نے انعام دیا، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ایک عورت کو جو اللہ نے شوہر کے طور پہ نعمت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کا حال دیکھو کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں ہوتا، نہ بھتیجا کام آتا ہے، نہ بھائی کام آتا ہے، نہ بھائی کی بیوی تو دینے ہی نہیں دیتی بلکہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کیا جو شوہر سے ملنے والا سکھ ہوتا ہے، جو شوہر کی طرف سے خوشیاں ملتی ہیں، جو شوہر اس کے نخروں کو اٹھاتا ہے، کیا بچے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسی ایسی بوڑھیاں ہیں جو اپنے شوہروں کے گزرنے کے بعد رونے لگتی ہیں، اور جب زندگی میں مرد رہتے ہیں تو نا اتفاقی ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن معمولی سا ہو، گھر سے باہر نکلنے نہ پائے، میاں بیوی کا ہو، دوسرا کوئی جاننے نہ پائے، گھر کی آواز گھر میں ہی دفن ہو جائے۔ صبح نوک جھوک ہوئی، شام میں ہنسی خوشی، شام میں ہوئی نوک جھوک، صبح کو ہنسی خوشی، لیکن یہ روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اور کمزوری اور دباؤ کا مریض ہو جاتا ہے۔ خیر بھلائی اسی میں ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی تابعدار بن کر چلیں، اور ان کے شوہر جو بھی ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف آپ ہی کو پیغام دیتا ہوں، ان مردوں کو بھی میں پیغام آپ کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے انہیں بڑا نازک بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، جب عورتوں کو سیدھا کرنے پہ لگو گے تو ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کو برتنے کی اور ان کو صحیح چلانے کی، ان سے خوش رہنے کی کوشش کرو۔ مردوں کے حقوق عورتوں سے بتائے جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں سے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے معتبانہ درخواست ہے، آپ یہ چاہت پیدا کریں، یہ خواہش پیدا کریں کہ ہمارے شوہروں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بنے، نماز کی پابند بنے۔ حضور نے فرمایا جو عورت رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر ناراض تھا، تو اللہ کی قسم اگر اس عورت کو موت آ جائے گی تو سیدھا جہنم میں جائے گی، کوئی چیز اسے بچا نہ پائے گی۔ اور جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر خوش تھا، اس کا شوہر راضی تھا، اور اس عورت کا اسی رات میں انتقال ہو جائے تو اس عورت پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور نے 2 بڑے پیغام دیے، آپ نے سمجھایا کہ راضی رہنے میں کیا فائدہ ہے اور ناراض رہنے میں کیا نقصان ہے، تابع داری میں کیا فائدہ ہے اور نافرمانی میں کیا نقصان ہے۔ مردوں کو بھی ڈرایا، عورتوں کو بھی ڈرایا، مردوں کو عورتوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق مردوں سے بتائے کہ آپس میں محبت اور مودت سے رہو گے، پیار سے رہو گے تو زندگی بڑی خوشحال ہوگی۔ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی دنیاوی زندگی سے زیادہ اپنی گھریلو زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھر کے جھگڑے سے پریشان ہوتے ہیں۔ جسے اللہ نے بچا رکھا ہے وہ بہت ہی سعادت مند ہے، جسے اللہ نے اس صفت سے، اس عادت سے بچا رکھا ہے اور جنہیں محفوظ کر رکھا ہے وہ بڑی خوش نصیب ہیں۔ اور جو اس کام کے کرنے سے ڈرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی سے ڈرتی ہیں، وہ بڑی خوش نصیب ہیں، اور انہیں خوش رہنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے جنت ضرور دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنے والی ہو۔ بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے، اسے ہر عورت کو اپنی زندگی میں لازمی کرنا چاہیے۔
اور یہ بڑے بڑے اصول ہیں جن اصولوں سے آپ کی زندگی خوشحال بنے گی اور سنورے گی کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، شرم و حیا کی عادی بنیں اور اپنے شوہروں کی تابع دار بنے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کرنے کی ہر عورت کو مرد کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اور ہر مرد کو اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اور دونوں میں خوب محبت اور مودت پیدا ہو، اور تمام نا اتفاقی سے برائی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔